اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کا جو ایک سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے، آج اس کی جو قسط ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے ترک دنیا۔ ترک دنیا، اس سے پہلے رہبانیت پہ ہم نے بات کی تھی۔ رہبانیت جو ہے نا وہ تو عیسائیوں میں ہوتی ہے، کرسچینٹ میں ہوتی ہے۔ ترک دنیا جو ہے وہ یونانیوں میں بھی تھی، یونانی اسے کہتے ہیں اشراکیت، اور ہندوؤں میں تھی، ہندو اس کو کہتے تھے جوگ۔ اصل میں ہے ترک دنیا ہی، رہبانیت بھی ترک دنیا ہے، یہ اشراکیت بھی ترک دنیا ہے، یہ جوگ بھی ترک دنیا ہے، لیکن اپنے اپنے مذہب کے حساب سے انہوں نے علیحدہ جو ہے نا وہ دنیا کو ترک کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، دنیائی خدمت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے مذہب کی یا دنیا کی کسی لحاظ سے بھی کوئی خدمت نہیں تھی۔ یہ جہالت تھی، یہ اندھیرے تھے جہالت کے۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ بالکل کسی مذہب، کسی دین کے بارے میں جانتی نہیں تھی۔ تو یہ ایک نیا طریقہ کار جو تھا وہ انہوں نے اختیار کیا، جو کہ انتہائی خطرناک تھا، جس میں نہ کوئی کسی کا بھائی تھا، نہ کوئی کسی کی بہن تھی، نہ کوئی کسی کی بیٹی تھی، نہ کوئی کسی کی بیوی تھی۔ وہ کسی سے، ہر کسی سے اپنا تعلق واسطہ جو ہے نا بالکل ختم کر چکے تھے۔ تو آج یہ ہم پیش کر رہے ہیں، ہاں اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس جہالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلایا، اور اس دین نے کس طرح دنیا کا رخ بدل کے رکھ دیا، دنیا کی تاریخ کا دائرہ بدل کے رکھ دیا۔ تو آج ہم جو یہ پیش کر رہے ہیں اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی تاریخی اور مذہبی، دینی، یہ سبھی جو ہیں اس کے بڑے اچھے واقعات ملیں گے، اور اس میں اپنا جو دین نے خدمت کی انسانیت کی وہ آپ کو اس میں ملے گی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی جی۔ ترک دنیا، ترک دنیا اس کا سب ہیڈ ہے ماں 3 راتیں خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور وہیں لیٹ کر جان دے دی۔ عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے، اور اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی تھی۔ اس لیے لوگ اپنے جسم کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو تکلیف دی جائے اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں میں شراکیت، یونانیوں میں شراکیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا تھا، کوئی ہفتہ میں یا 40 دن میں ایک دفعہ غذا استعمال کرتا تھا، کوئی سر تا پا برہنہ نہ رہتا اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کی ذات سمجھتا تھا، کوئی چلا کی سردی میں اپنے جسم کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر میں یا سال تک اپنے آپ کو کھڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہہ خانوں میں غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں کے نزدیک بھی وہ شخص بڑا خدا رسیدہ تصور ہوتا تھا جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا غار میں رہے۔ ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا تو لوگ سخت ریاستوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسکندریہ کا سینٹ مارکیوس ہر وقت اپنے جسم پر 50-80 پاؤنڈ وزن اٹھائے رکھتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ اس کے مریض یوسیوس
نے اپنے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی۔ وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا رہا تھا اور 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ سینٹ سابیوس صرف مکہ ہی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی۔ ہر ایسٹر 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد ایک دفعہ وہ پورے 1 سال تک یہ تھا مذہب۔ اندازہ کیجئے جہالت کا، مذہب کے نام پہ جو جہالت ہو رہی ہے اس کا اندازہ کریں۔ ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ سینٹ ابراہام جب سے داخل مسیحیت ہوا پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں۔ سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا تھا۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں نجس قرار پایا گیا۔ سینٹ گریگوری ایک پادری کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا عورت دور ہٹ جا۔ سینٹ تھیوڈرس ماں اور بہن بہت پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچی جس میں وہ مقیم تھا اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لیں، مگر بیٹے نے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ سینٹ سمیوس نے اسٹائڈس ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال تک غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا، ماں زندہ تھی۔ بیٹے کی شہرت کے چرچے جب دور دور پھیل گئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ بیچاری اس کو ملنے کے لیے اس کی خانقاہ تک پہنچی مگر وہاں کسی عورت کے داخلے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ بیٹا یا اندر بلا لے یا باہر نکل کر اپنی صورت دکھا دے، مگر اس عظیم راہب نے انکار کر دیا۔ 3 راتیں اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور وہیں لیٹ کر جان دے دی۔ تب وہ باہر نکلا، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور دعا کی۔ یہ تھا اسلام سے پہلے خدا پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے بڑی ترقی یافتہ شکل۔ پیغام محمدی نے آ کر انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی اور بتایا کہ یہ روحانیت نہیں بلکہ جسمانی تماشے میں ہیں۔ نہ ہماری غمگینی خدا کی خجنودی کا باعث ہے اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ اہل و عیال کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے۔ خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی عطایت کے اندر رہے۔ فرمایا قرآن پاک میں خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ البقرہ 286۔ حق کی دعوت۔ حق کی دعوت، جب حق کی دعوت آئی تو پھر کیسے اس میں تبدیلی آئی، سارے نظام میں، ساری دنیا میں بدل کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظہور میں نواحی ملکوں میں کسریٰ اور ایران و ہرقل روم دونوں اس قدر طاقتور بادشاہ تھے کہ اپنے ملکوں کے سوا قریبی ممالک میں بھی اپنی دونوں کی سیاست کار فرما تھی اور دونوں ایک دوسری سلطنت کے حریف بھی تھے، اور آپ کی بعثت کے قریب ہی ایران روم کے خلاف سفراء ہو کر مصر و شام اور اس کے مذہبی مرکز بیت المقدس پر حملہ کر کے مقدس صلیب تک اٹھا کر لے گیا۔ جس مصیبت میں ہرقل نے منت مانی کہ اگر مقدس صلیب پہلے کی طرح ہمارے سر پر سایہ کر دے تو میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے حمص دارالحکومت روم سے پیدل چل کر جاؤں گا، اور کیسر روم اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہو گیا۔ کسریٰ اور ہرقل دونوں میں یہ چپقلش صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں کبھی وہ غالب یہ مغلوب کبھی یہ فتح مند اور وہ شکست خوردہ، لیکن دونوں ملکوں کے گرد و نواح کی سلطنتیں اور باشندے کسریٰ اور ہرقل کے نام سے تھر تھر کانپتے رہتے۔ ان سے مزاحمت کی تو کوئی مجال
تک تھی نہیں، بلکہ ہر ایک ملک ان کی نگاہ کرم و رحم کا منتظر رہتا۔ یہ تو ایران و شام کے ان نواحی ملکوں کا حال تھا جہاں کسی نہ کسی شکل میں امن قائم تھا، مگر ان کے مقابلہ میں عرب کی یہ حالت تھی کہ قبائلی زندگی نے ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے عرب کے باشندے ایران اور روم کے رحم و کرم میں دوسرے ملکوں سے زیادہ محتاج تھے، خصوصاً جب کہ عرب کے سب سے بڑے دو خطے یمن اور عراق ایران کے زیر نگین اور مصر و شام جیسے وسیع ملک ہرقل کی مملکت میں شامل ہوں۔ اس وجہ سے حجاز اور جزیرہ عرب اتنی پر ہیبت اور مضبوط سلطنتوں میں گھرا ہوا تھا۔ پھر عربوں کا ذریعہ معاش صرف تجارت ہی ہو اور ان کا تجارتی سفر کا ایک کنارہ یمن اور دوسرا گوشہ شام میں ہو، جس کی وجہ سے عرب کے باشندے کسرا ایران اور کیسر روم دونوں کے ساتھ دعا سلام رکھنے پر مجبور ہوں، اور جب عرب کے سیاسی انتشار کا یہ عالم ہو کہ بھولے سے کبھی صلح صفائی ہو گئی تو بہتر، ورنہ آپس میں ہمیشہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ نہ کبھی یہ تو توفیق ہو سکے کہ منظم ہو کر رہیں اور وقت آ پڑے تو کیسر و کسرا کے مقابلے میں قسمت آزمائی کر سکیں۔ عرب کے اس نفاق و بدحالی اور اس کے مقابلے میں گرد و نواح کے بادشاہوں کی ہیبت اور شان و شوکت کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسر و کسرا جیسے طاقتور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت۔ ادھر بادشاہان غسان، مصر و اسکندریہ اور یمن کے حکمرانوں سے یہی معاملہ کس قدر حیرت انگیز ہے، وہ بھی اپنے مستقبل کے اس نتیجہ سے بے نیاز ہو کر کہیں ایسا نہ ہو۔ ایسی دعوت کی پاداش میں آپ کے ساتھ تمام عرب کو ان بادشاہوں میں سے کسی کی رعایا ہو کر رہنا پڑے، چنانچہ آپ نے ان بادشاہوں کی شان و شوکت اور دبدبہ کے باوجود انہیں دین حق کی دعوت دینے میں تحمل نہ فرمایا۔ یہ تھی دین کی طاقت، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت مندانہ اور دلیر اپنا طاقتور شخصیت ہونے کے باعث اتنی بڑی طاقتوں کو دعوت اسلام دینا۔ تو اس سے آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔